اکثر سنا ہے نا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے، لیکن بھئی ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ کچھ خاص جگہیں ہیں جو اسے یہ پہچان دیتی ہیں۔ تو آج ہم انہی دلکش مناظر کی ایک سیر کرنے والے ہیں اور جانیں گے کہ ان میں آخر ایسا کیا خاص ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی جگہ کی خوبصورتی کو لازوال کیا چیز بناتی ہے؟ کیا وہ صرف پہاڑ اور جھیلیں ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ چلیں کشمیر کی مثال سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوگا کشمیر کے 5 عجائبات کی پہچان سے۔ ہم شری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے پرسکون پانیوں سے گزریں گے، پھر وہاں سے نکل کر گلمرگ اور سون مرگ کی سنہری اور پھولوں بھری وادیوں تک پہنچیں گے، اور آخر میں ہم پہلگام کی ہری بھری وادیوں کو کھوجیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تمام مناظر مل کر کیسی شاندار تصویر بناتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں کشمیر کے ان 5 عجائبات سے۔ یہ وہ جگہ ہیں جو صرف اس خطے کی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، اپنا ایک الگ ماحول ہے۔ اس لسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، شہروں کی چہل پہل سے لے کر اونچی اونچی وادیوں کے سکون تک۔ نام ہے سری نگر، گلمرگ، سون مرگ، پہلگام اور وادی نیلم۔ یہی 5 نام ہیں جو کشمیر کے متنوع جغرافیے کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سٹاپ ہے شری نگر، جسے وادی کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور اس دل کی دھڑکن وہ ہے اس کی مشہور زمانہ ڈل جھیل۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بتایا گیا ہے، سری نگر کی جان ہے اس کے دلکش ڈل جھیل، اور یہ صرف پانی کا ایک بڑا ذخیرہ نہیں ہے، ارے نہیں، یہ تو اپنے آپ میں ایک جیتی جاگتی دنیا ہے۔ یہاں تیرتے ہوئے بازار ہیں، شکاریں ہیں، ہاؤس بوٹس ہیں، اور پیچھے ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑ، کیا نظارہ ہے۔ اچھا، تو ڈل جھیل کے شہری ماحول سے اب نکلتے ہیں اور کشمیر کے اونچے کھلے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں 2 ایسی وادیاں ہیں جن کے نام ہی کسی شاعری کی طرح لگتے ہیں، ایک پھولوں کی وادی اور دوسرے سونے کی۔ سب سے پہلے ہے گلمرگ، جس کا مطلب ہے پھولوں کی وادی، اور یقین کریں یہ نام بالکل سچ ہے۔ جب بہار آتی ہے نا تو یہ پوری وادی رنگ برنگے جنگلی پھولوں کے ایک قدرتی قالین جیسی لگتی ہے۔ اور پھر آتا ہے سون مرگ، یعنی سونے کی وادی۔ اب یہ نام کیسے پڑا؟ جب صبح سورج نکلتا ہے نا تو اس کی پہلی کرنیں یہاں کے برف پوش پہاڑوں پر پڑتی ہیں اور وہ بالکل سونے کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ یہاں آ کر ان دونوں وادیوں کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ گلمرگ جو ہے وہ موسم کے حساب سے بدلتا ہے، سردیوں میں اسکیئنگ کی جنت اور گرمیوں میں پھولوں کا گھر۔ دوسری طرف سون مرگ ہے جو اپنی قدیم خوبصورتی یعنی گلیشیئرز اور اونچی جھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ تو ایک ہی علاقے میں 2 بالکل مختلف تجربے۔ چلیں اب ان اونچی چراگاہوں سے تھوڑا نیچے اترتے ہیں اور کشمیر کی سرسبز ندیوں وادیوں کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہاں پانی اور ہریالی کا سنگم ایک بالکل ہی الگ دنیا بناتا ہے۔ ہماری اگلی منزل ہے پہلگام۔ اسے چرواہوں کی وادی بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے، گھنے دیودار کے جنگل اور ساتھ میں دریائے لیدر کا تیز بہاؤ۔ یہ جگہ ٹریکنگ اور قدرت کے قریب جانے کے لیے بہترین ہے۔ پہلگام اصل میں صرف ایک وادی نہیں بلکہ یہ تو کئی وادیوں کا ایک گلدستہ ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور ہیں آرو وادی اپنے سکون کے لیے، بیتاب وادی جو فلموں میں بہت نظر آتی ہے، اور بائیسرن وادی جسے پیار سے منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے سفر کی آخری منزل پر۔ یہ جگہ سب سے دور ہے اور شاید سب سے زیادہ قدرتی اور اچھوتی بھی، وادی نیلم۔ اس کا نام ہی اس کی خوبصورتی کی کہانی سنا دیتا ہے۔ ہمارا ماخذ اسے آزاد کشمیر میں واقع قدیم وادی نیلم کہتا ہے۔ یہاں یہ جو لفظ قدیم یا پرسٹین استعمال ہوا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وادی آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے، جدید دنیا کی ہلچل سے کافی حد تک محفوظ۔ تو اس پورے سفر میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ چلیں ذرا ان تمام مناظر کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی خوبصورتی کی مکمل تصویر آخر دکھتی کیسی ہے۔ ہم نے 5 مقامات دیکھے، لیکن یہ صرف 5 جگہ نہیں تھیں، یہ تو کشمیر کے 5 الگ الگ روپ تھے۔ کہیں شہر کا رنگ، کہیں چراگاہ کا سکون، کہیں وادیوں کی گہرائی، اور کہیں بالکل خالص قدیم فطرت۔ یہ خلاصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کشمیر کی خوبصورتی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے،
یہ تو ایک مرکب ہے۔ ڈل جھیل کا ٹھہراؤ، گلمرگ کے رنگ، سونمرگ کی شان، پہلگام کی ہریالی اور وادی نیلم کی سادگی، یہ سب مل کر کشمیر کو کشمیر بناتے ہیں۔ ہر جگہ کا اپنا الگ مزہ ہے، اپنا الگ تجربہ۔ تو چلیں اپنے پہلے سوال پر واپس آتے ہیں۔ آخر کیا چیز کسی منظر کو ناقابل فراموش بناتی ہے؟ کشمیر کی مثال کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جواب تنوع میں چھپا ہے۔ ایک ہی خطے میں ایک شہری جھیل سے لے کر برفانی گلیشیئر تک کا سفر، شاید یہی وہ چیز ہے جو اس کی خوبصورتی کو لازوال بناتی ہے۔ اصل خوبصورتی شاید ایک منظر میں نہیں، بلکہ ان سب مناظر کے حسین امتزاج میں ہے۔